جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے. آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے. پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے. تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے. غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا. تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے. تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. تو عمر کو نماز چھڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17. ہفتے کے روز اب ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے. ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں. تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو. تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے زور کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے. آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے. تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے. 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کی صبح 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری. فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی کیوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں. آئے ہائے کیا منظر ہوگا وہ. نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی.